بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے سعد الاسود اور کہا، یا رسول اللہ، میری شادی کروا دیں، میں بہت کالا بھی ہوں اور بدصورت بھی ہوں، مجھے اپنی لڑکی ہی کوئی نہیں دیتا۔ آپ نے کہا اچھا، اور پھر پوچھا کیا عمر بن وہب بیٹھے ہیں؟ بتایا گیا نہیں، تو فرمایا عمر بن وہب کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہب کافی خوبصورت بھی تھے اور بہت مالدار بھی تھے۔ یہ اٹھے اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا، اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے، باہر آؤ۔ باہر آئے تو دیکھا سعد الاسود تھے۔ پوچھا کس لیے آئے ہو؟ جواب دیا، اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی میری نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہب نے کہا، جا جا، تجھے دوں گا اپنی بیٹی، تم غریب کو دوں گا اپنی بیٹی۔ سعد الاسود اسی قدموں کے ساتھ واپس آ گئے، لیکن عمر بن وہب کی بیٹی نے ساری بات سن لی۔ بیٹی نے عمر بن وہب سے کہا، ابا جان، آپ نے میرے نبی کی بات کو کیوں ٹھکرایا ہے؟ جاؤ، جا کر ہاں کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ آپ نے میری خاطر انکار کیا ہے، نہ کہ میری بیٹی گزارا کیسے کرے گی۔ آپ جا کر ہاں کر دیں، میرے نبی کا حکم ہے، میں گزارا کر لوں گی۔ عمر بن وہب مجلس میں آئے تو سعد الاسود پہلے مجلس میں آئے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے عمر بن وہب کو دیکھا تو کہا، عمر بن وہب، آپ نے تو ہماری بات ہی ٹھکرا دی۔ کہا، یا رسول اللہ، میں نے نہیں ٹھکرائی، میں حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ میری بیٹی کا سعد سے 400 درہم حق الاسود کے ساتھ نکاح پڑھیں۔ مہر طے ہوا۔ آپ نے فرمایا، سعد اپنی بیوی لے جاؤ۔ کہا، یا رسول اللہ، پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور تمہارا کام کر دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور وہ اتنے امیر تھے کہ ان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہوتے تو اتنا پیسہ تھا کہ ان کے پاس کہ پورا یورپ خرید سکتے تھے، لیکن ایماندار تاجر تھے اور اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ سعد ان کے پاس گئے، اللہ کے نبی کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا اور 400 درہم سے 400 زیادہ پیسے جمع ہو گئے۔ سعد نے سوچا، درہم تو بیوی کو حق مہر دے دوں گا، باقی میں بیوی کے لیے کچھ تحائف لے لیتا ہوں، اور بازار چلے گئے۔ بازار میں داخل ہوئے تو اتنے میں اعلان ہوا کہ مدینے پر کچھ بدوؤں نے حملہ کر دیا ہے۔ جیسے ان کے کان میں آواز پڑی کہ مسلمانوں آؤ دفاع کرنے کے لیے، تو بیوی کے تحائف کا خیال ترک کیا، ایک گھوڑا اور تلوار خریدی اور لشکر میں گھس گئے۔ لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کر نیچے گرا اور بدوؤں نے ان پر حملہ کر دیا، تو اچانک دور سے اللہ کے نبی کی سعد پر نظر پڑی۔ سعد، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو میں نے تمہاری بیوی کے پاس بھیجا تھا۔ تب تک سعد الاسود شہید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی سعد کی طرف لپکے سعد کے سر کو اپنی جھولی مبارک میں رکھ لیا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کے سعد کے چہرے پر پڑ رہے تھے، اور اللہ کے نبی پیار سے کہنے لگے، سعد، تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوشبودار ہے۔ پھر آپ مسکرائے اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ گیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ابھی آپ رو رہے تھے اور پھر آپ اچانک مسکرا پڑے، یہ سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رو سعد کی جدائی میں رہا تھا اور مسکرایا اس لیے کہ مجھے سعد کے جنت میں عالی شان
محلات نظر آئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔